ناظرین، ڈرامہ سیریل بے رنگ کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں دکھایا جائے گا کہ شہر یار اپنا کمپلیٹ میڈیکل چیک اپ کروائے گا تو اسے پتہ چلے گا کہ وہ کبھی باپ نہیں بن سکتا۔ اس کے سر پہ تو جیسے کسی نے بم پھوڑ دیا ہو۔ ایک طرف یہ دکھ کہ وہ کبھی باپ نہیں بن سکتا اور دوسری طرف یہ افسوس کہ اس نے اپنی محبت ایمل کو کھو دیا جبکہ اس کا تو کوئی قصور بھی نہیں تھا۔ دوسری طرف عفان جب آفس سے گھر کی طرف جا رہا ہوتا ہے تو اسے خیال آتا ہے کہ مجھے اینی کے لیے کوئی گفٹ لے کر جانا چاہیے، کیونکہ اسے یاد آتا ہے کہ شہر یار بتا رہا تھا کہ آئمہ اتنی شاپنگ کرتی ہے کہ اس نے مجھے کنگال کر کے رکھ دیا ہے، لیکن دوسری طرف اینی ہے جس نے کبھی نہ خود شاپنگ کی، نہ ہی عفان سے کبھی ڈیمانڈ کی اور نہ ہی کوئی فرمائش۔ عفان سوچتا ہے مجھے خود ہی اینی کا خیال کرنا چاہیے، اس لیے مال جاتا ہے، اینی کے لیے ایک خوبصورت سا ڈریس اور جیولری خریدتا ہے تاکہ اینی اسے دیکھے تو خوش ہو جائے۔ لیکن جب گھر جا کے اینی کو وہ سب چیزیں دیتا ہے تو اینی کہتی ہے عفان ان سب چیزوں کی کیا ضرورت تھی، میرے پاس تو پہلے ہی بہت کپڑے ہیں، جیولری ہے، ہر چیز ہے میرے پاس۔ عفان یہ سنتا ہے تو اینی سے کہتا ہے کہ جب شوہر آپ کے لیے کوئی گفٹ لے کے آئے تو شکایت نہیں کرتے بلکہ خوش ہوتے ہیں۔ تو اینی عفان سے کہتی ہے کہ عفان تمہاری تو میرے اوپر پہلے ہی بہت نوازشیں ہیں، میں تو ان کے بوجھ تلے دبی ہوئی ہوں، پلیز میرے اوپر مزید نوازشیں مت کرو۔ تو عفان اینی کو شرارت سے دیکھتے ہوئے کہتا ہے کہ اچھا چلو ٹھیک ہے، لیکن یہ بتاؤ کہ تم میرے اوپر نوازش کب کر رہی ہو؟ اینی سمجھ جاتی ہے لیکن کوئی جواب نہیں دیتی اور عفان سے کہتی ہے کہ آپ چینج کر لیں، میں آپ کے لیے کھانا لگاتی ہوں۔ اب اینی اور عفان بیٹھے ہوتے ہیں کہ عفان چپ چپ اور کچھ پریشان نظر آتا ہے۔ اینی پوچھ ہی لیتی ہے کہ عفان کوئی پریشانی ہے تو مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں۔ عفان کہتا ہے ممی فری کے ساتھ ٹھیک نہیں کر رہی، فری کے تمام کریڈٹ کارڈز بلاک کروا دیے ہیں، اسے اپنی پسند کا ڈریس تک خریدنے نہیں دے رہی۔ ممی ضد لگا کے بیٹھ گئی ہیں کہ فہد کی ماں نے جیسے سستی سی رنگ پہنائی ہے فری کو، ویسے ہی سستے سستے کپڑے دے کے فری کو رخصت کریں گی۔ میں حیران ہوں کہ ممی کو یہ خیال کیوں نہیں آ رہا کہ فری ان کی بیٹی ہے، انہیں تو اپنی بیٹی کی خوشیوں کا خیال ہونا چاہیے۔ تو اینی عفان کو مشورہ دیتی ہے کہ ہمیں فری کو اپنے ساتھ لے کر جانا چاہیے اور اس کی پسند کی شاپنگ کروا دینی چاہیے تاکہ وہ کم سے کم اپنی شادی کا ڈریس تو اپنی پسند کا خرید سکے۔ لیکن عفان اینی کو سمجھاتا ہے کہ ہمیں یہ سب ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں پتہ ہے نا ممی کا، ہم اگر فری کا ساتھ دیں گے تو ممی ہمارے مزید خلاف ہو جائیں گی۔ اینی عفان کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ اگر ممی ہم سے ناراض ہوتی ہیں تو ہو جانے دیں، ہمیں تو اس وقت فری کے دل کا خیال کرنا چاہیے کیونکہ وہ ہماری چھوٹی بہن ہے، میری اتنی پیاری اکلوتی نند ہے، اگر ہم اس کے لیے کچھ نہیں کریں گے تو پھر کون کرے گا؟ عفان تو حیرت سے اینی کو دیکھتا ہے کہ فری تو کبھی بھی اینی سے سیدھے منہ بات بھی نہیں کرتی، لیکن اس کے باوجود بھی اینی کو فری کا کتنا خیال ہے۔ اس لیے اینی سے کہہ ہی دیتا ہے کہ فری تو تم سے اتنی بدتمیزی کرتی ہے لیکن تمہیں پھر بھی اس کی فکر ہے۔ تو اینی کہتی ہے فری ابھی بچی ہے، ایموشنل ہے، جب بڑی ہوگی تو آہستہ آہستہ اسے خود ہی سمجھ آ جائے گی کہ کب کیا بات کرنی چاہیے اور کون سی بات نہیں کرنی چاہیے۔ اب فری کی ماں تو اس کے باہر آنے جانے پہ پابندی لگا دیتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ اگر تم نے شاپنگ کرنی بھی ہوئی تو میں تمہیں اپنے ساتھ لے کے جاؤں گی، اور فری کے لیے سستے سستے کپڑے اور آرٹیفیشل جیولری آرڈر کر دیتی ہے۔ فری کو صاف سنا دیتی ہے کہ میں تمہیں گولڈ اور ڈائمنڈ دینے والی ہرگز نہیں ہوں۔ فاخرہ بیگم کا خیال ہے کہ اگر میں فری کو اس طرح سے زج کروں گی تو ہو سکتا ہے آخری ٹائم پہ یا تو فری ہی شادی سے انکار کر دے یا پھر لڑکے والے جو ابھی تک شاید انہی خوش فہمیوں میں ہیں کہ شاید فاخرہ بیگم محض فری کو ڈرانے کے لیے کہہ رہی ہیں کہ وہ اسے کچھ نہیں دیں گی جہیز میں، لیکن یہ کیسے پاسبل ہے؟ آخر فری ان کی اکلوتی بیٹی ہے، یقیناً بہت ہی مہنگا جہیز دے کے بھیجیں گی۔ تو فری کی ماں سوچتی ہے کہ جب ان کے گھر میں یہ سستی سستی چیزیں جائیں گی تو انہیں خود ہی پتہ چل جائے گا کہ فاخرہ بیگم نے جو کہا ہے اس پہ عمل بھی کر سکتی ہیں، تو ہو سکتا ہے وہ خود ہی شادی سے انکار کر دیں اور اس طرح سے میری بیٹی کی زندگی برباد ہونے سے بچ جائے۔ اب شہر یار کو جب اپنی میڈیکل رپورٹس ملتی ہیں تو اسے تو سمجھ ہی نہیں آتا کہ وہ اپنی اداسی پریشانی کس سے جا کے شیئر کرے۔ آخر وہ انتہائی ندامت کی حالت میں ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ ایمل کے پاس پہنچ جاتا ہے
پہلے تو ایمل ملنے سے انکار کر دیتی ہے، لیکن جب اس کے پیرنٹس کہتے ہیں کہ شہر یار خود چل کے گھر تک آیا ہے، تمہیں کم سے کم جا کے اس کی بات تو سن لینی چاہیے، اور ویسے بھی ایمل کے فادر شہر یار کے چہرے سے پہچان چکے ہیں کہ یقیناً کوئی بہت بڑی پریشانی میں مبتلا ہے، اس لیے اپنی بیٹی سے کہتے ہیں کہ کوئی پریشانی میں اگر آپ کے در تک آیا ہو تو اسے اس طرح سے دھتکارنا نہیں چاہیے۔ ایمل اپنے پیرنٹس کی بات پر حیران ہوتی ہے کہ وہ لوگ جن لوگوں نے میری زندگی برباد کر کے رکھ دی اور میری پریشانی کا کبھی سوچا تک نہیں، لیکن ان لوگوں کو ابھی بھی اس کی پریشانی کی فکر ہے۔ بہرحال اپنے فادر کے فورس کرنے پہ وہ شہر یار سے ملنے چلی جاتی ہے۔ شہر یار ہاتھ جوڑ کے ایمل کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے کہ پلیز ایمل مجھے معاف کر دو، میں اتنا ٹوٹ چکا ہوں کہ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ میں کس کے پاس جاؤں، کہاں روؤں۔ ایمل پریشان ہو کر پوچھتی ہے کہ شہر یار کیا بات ہے، پلیز مجھے بتاؤ، مجھے ٹینشن ہو رہی ہے۔ شہر یار کہتا ہے کیا سننا چاہتی ہو، یہی کہ میں کبھی باپ نہیں بن سکتا۔ ایمل تو یہ سن کے حیران ہو جاتی ہے، شہر یار یہ کیا کہہ رہے ہو؟ شہر یار کہتا ہے کہ سچ کہہ رہا ہوں، میں نے اپنا کمپلیٹ میڈیکل چیک اپ کروایا ہے اور مجھے پتہ چل گیا ہے کہ کمی نہ تم میں ہے نہ آئمہ میں، بلکہ کمی مجھ میں ہے، میں کبھی باپ نہیں بن سکتا۔ ایمل کو تو یقین ہی نہیں آتا اور وہ اسے یاد کراتی ہے کہ میڈیکل چیک اپ تو ہم نے پہلے بھی کروایا تھا اور آپ کی تمام رپورٹس نارمل آئی تھیں۔ تو شہر یار کہتا ہے شاید یہ مجھے سزا مل رہی ہے تمہارے ساتھ نا انصافی کرنے کی۔ جب ممی تمہیں دن رات اولاد کی خوشخبری نہ دے سکنے کے طعنے دیتی تھیں اور تمہیں گھر سے نکال رہی تھیں، میری آئمہ سے شادی کروا رہی تھیں، میں تمہارے حق میں ایک دفعہ بھی نہیں بولا، حالانکہ میں تم سے اس قدر محبت کرتا ہوں کہ مجھ سے یہ سب برداشت نہیں ہوتا تھا، لیکن میں ممی کے ڈر سے چپ ہو گیا تھا کہ کہیں ممی مجھے گھر سے نہ نکال دیں۔ میں ان تمام فیسلٹیز کے بغیر بھلا کیسے رہوں گا، اور پھر ممی نے یہ بھی تو کہا تھا کہ وہ مجھے جائیداد سے آگ کر دیں گی۔ لیکن ایمل اب مجھے اپنی تمام غلطیوں کا احساس ہو چکا ہے، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، پلیز میرے ساتھ چلو، میں اپنی تمام غلطیوں کی تلافی کرنا چاہتا ہوں، میں سب کو بتا دوں گا کہ تم میں کوئی کمی نہیں، کمی مجھ میں ہے۔ تو ایمل کہتی ہے کہ سوری شہر یار، اب وقت گزر چکا ہے، اب میں تمہارے ساتھ نہیں جا سکتی۔ شہر یار کہتا ہے کیا اس وجہ سے کہ اب تمہیں پتہ چل گیا ہے کہ میرے اندر اتنی بڑی کمی ہے؟ تو ایمل شہر یار سے صاف کہہ دیتی ہے کہ میں تمہاری اس ایموشنل بلیک میلنگ میں آنے والی نہیں ہوں۔ جب تم لوگوں کو یہ لگا تھا کہ کمی مجھ میں ہے، تب تو تم لوگوں نے مجھے گھر سے دھکے مار کے نکال دیا اور تم نے فٹافٹ اپنی ماں کے کہنے پہ دوسری شادی بھی کر لی۔ آج جب تمہیں پتہ چلا ہے کہ کمی تم میں ہے تو تمہیں اپنی ساری غلطیوں کا فٹ سے احساس بھی ہو گیا اور میری یاد بھی آنے لگی۔ سوری، اب میں تمہیں اپنے زندگی سے ہی نہیں اپنے دل سے بھی نکال چکی ہوں، میں نے اپنے راستے الگ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، اب تم رہو اپنی ماں کی پسند کی ہوئی بیوی کے ساتھ۔ اب میں بھی دیکھتی ہوں کہ جب آئمہ تمہیں اولاد نہ ہو سکنے کے طعنے دے گی تو تب جا کے تمہیں میری تکلیف کا پتہ چلے گا۔ شہر یار تو ٹوٹے دل اور بوجھل قدموں کے ساتھ واپس چلا جاتا ہے، لیکن ایمل کمرے میں آ کے خوب روتی ہے کیونکہ وہ یہ سب نہ تو سننا چاہتی تھی اور نہ ہی شہر یار کو اس طرح سے ہارا ہوا دیکھنا چاہتی تھی۔ لیکن جو انسلٹ اس کی ہوئی ہے اور جس طرح سے شہر یار اپنے تمام محبت میں کیے گئے وعدوں سے پھرا ہے، اب وہ شہر یار پہ دوبارہ اعتبار نہیں کرنا چاہتی اور نہ ہی اس کا ساتھ دینا چاہتی ہے۔ شہر یار گھر جا کے اپنی ماں کے پاس پہنچ جاتا ہے، انہیں بھی اپنی رپورٹس دکھاتا ہے، روتا ہے اور کہتا ہے ممی ہم نے ایمل کے ساتھ بہت ناانصافی کر دی، کمی تو آپ کے اپنے بیٹے میں تھی، لیکن آپ نے ایمل کو بے عزت کر کے گھر سے نکال دیا اور میری اس آئمہ سے شادی کر دی۔ اب جب آئمہ کو پتہ چلے گا کہ میں کبھی باپ نہیں بن سکتا تو آپ خود بتائیں کہ وہ کس طرح سے پیش آئے گی۔ اتفاق سے آئمہ ان دونوں کی باتیں سن لیتی ہے، فوراً کمرے میں آتی ہے اور اپنی خالہ سے کہتی ہے کہ آپ لوگوں نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے، آپ کو شادی سے پہلے ہی شہر یار کا مکمل چیک اپ کروا لینا چاہیے تھا، میری زندگی تو برباد کر دی نا ایک ایسے انسان سے شادی کر کے جو کبھی باپ ہی نہیں بن سکتا۔ فاخرہ جب آئمہ کو یوں چیختے ہوئے دیکھتی ہے تو اسے کہتی ہے تم آرام سے بھی تو یہ بات کر سکتی ہو۔ آئمہ کہتی ہے خالہ اگر آپ چاہتی ہیں نا کہ میں یہ خبر آپ کے سوشل سرکل تک نہ پہنچاؤں تو میری بات کان کھول کے سن لیں، مجھے سیکیورٹی چاہیے، آپ کو میرے نام کوئی بڑی زمین جائیداد کرنی ہوگی ورنہ پھر میرا منہ بند کروانا مشکل ہو جائے گا۔ آئمہ کے یہ تیور دیکھ کر تو فاخرہ بیگم سر پیٹ لیں گی کہ میں نے کتنی بڑی غلطی کر دی اس زبان دراز اور بدتمیز لڑکی سے اپنے بیٹے کی شادی کروا کے،
دوسری طرف فری کی شادی کا دن بھی آخر آ ہی جاتا ہے اور شادی کے موقع پہ جب فہد اور اس کی ماں پہنچتے ہیں تو فاخرہ بیگم کہتی ہیں کہ ہمارے ہاں رواج ہے سب مہمانوں کے سامنے بری دکھانے کا۔ اب فہد کی ماں جب بری دکھاتی ہے تو فاخرہ بیگم سستے سستے کپڑے دیکھ کر اپنی بیٹی سے کہتی ہیں کہ تمہاری ضد کی وجہ سے آج مجھے کتنی ذلت برداشت کرنی پڑ رہی ہے۔ تمہاری بری دیکھنے کے بعد ظاہر ہے کہ میرے سوشل سرکل کے اور خاندان کے سبھی لوگ گھر میں جا کے باتیں کریں گے کہ فاخرہ بیگم نے اپنی اکلوتی بیٹی کو کن مفلسوں میں بیاہ دیا ہے۔ تو فری کہتی ہے ممی غلطی تو آپ کی ہے، آپ سے کس نے کہا تھا کہ فہد کی ماں سے کہیں کہ بری سب کے سامنے دکھائے۔ فاخرہ بیگم کہتی ہیں میں نہ بھی اگر کہتی بری دکھانے کا تو کل کو جب تم یہ کپڑے پہنتی تو سب کو نظر آ ہی جانا تھا۔ کیسے گزارا کرو گی اس چھوٹے سے گھر میں اور کیسے پہنو گی یہ سستے سستے کپڑے؟ فری کہتی ہے آپ فکر نہ کریں، آپ نے تو مجھے فرنشڈ گھر اور برانڈڈ کپڑے دینے سے انکار کر دیا تھا نا۔ اب فہد کا جیسا بھی گھر ہے اور جیسے بھی وہ کپڑے مجھے لا کے دے گا میں ان میں گزارا کر کے دکھاؤں گی۔ تو ناظرین کیا لگتا ہے کیا فری فہد کے ساتھ گھر بسا لے گی یا پھر فاخرہ بیگم کی چال کامیاب ہوگی فری کو جہیز وغیرہ نہ دینے کی اور آخر کار فری پچھتائے گی کہ میں نے کس غریب سے شادی کر لی اور چھوڑ کے واپس آ جائے گی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔